کہ یہ ویٹ کیسے اتنا، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہوا بھی لگ جاتی ہے، ہوا کھائیں تو صحت ایسے موٹے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ اصل میں ہم نا اپنی کیلریز کو ٹریک نہیں کر رہے ہوتے. اگر جنرلی بات کریں نا تو آسان الفاظ میں، کیونکہ سب تک بات جائے، ویٹ لاس نا وہ 3 چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے: آپ کی جینیٹکس، آپ کا انرجی بیلنس، اور آپ کی سائیکالوجی. جینیٹکس بدلی نہیں جا سکتی. خاندان میں سارے کھاتے پیتے ہٹے کٹے ہیں تو آپ کی ٹینڈنسی بھی زیادہ ہوگی ویٹ پٹ آن کرنے کی، وہ چینج نہیں ہو سکتا. انرجی بیلنس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، یعنی کہ ریکوائرمنٹ سے تھوڑا سا کم کھائیں اور ورزش کے ذریعے زیادہ برن کریں. ٹھیک ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں. اور اس سے بھی زیادہ ضروری سائیکالوجی. بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ملتی ہیں، استقامت میں ہی کرامت ہے. بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں نا، ان کا ایک سوال ہوتا ہے 1 مہینے میں کتنا وزن کم ہو جائے گا؟ اور میں کہتا ہوں سوال ہی غلط ہے. آپ پوچھیں 6 مہینے بعد کتنا کم ہوگا، سال بعد کتنا کم ہوگا. جو بڑی چیز، جو اچھی چیزیں ہیں نا، ان کو ملنے میں وقت لگتا ہے. چوری 1 رات میں ہوتی اور پھر اس چوری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2 مہینے میں 20 kg کم کیا، 6 مہینے میں 40 kg بڑھا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں نا ایک بڑا کردار ان لوگوں کا بھی ہے، معذرت کے ساتھ مس لیڈ کرتے ہیں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ. آج کل آپ کو پتہ ہے جلدی کا ٹرینڈ آ گیا ہے، ہمیں سب کچھ جلدی جلدی چاہیے. 1 رات میں امیر ہوں، 1 رات میں وزن کم کریں، 1 رات میں ویزا لگوائیں ملک سے باہر، مطلب 1 دن میں ہمیں. اور اس کے ساتھ ایک جملہ جس پہ میں بڑا اعتراض کرتا ہوں، گھر بیٹھے اور کچھ کیے بغیر. اللہ اکبر. آپ کی نظروں سے شاید اس طرح کے تھم نیل سوشل میڈیا پہ گزرتے ہوں گے کہ 1 دن میں یہ کر لیں. تو 1 دن میں شاید کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کو ٹائم کی اہمیت بہرحال پتہ ہونی چاہیے. لیکن باوجود اس کے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر یہ مائنڈ بنا لے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے اپنا، تو سوال تو واقعی جینون ہے، مطلب ریلیٹیبل ہے کہ اس کا یہ سوال ہوتا تو ہے کہ کتنا ویٹ لوز کرنا چاہیے. ہوتا کہ کرنے کو تو آپ بھوکے رہنا شروع کر دیں. پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. 6 ماہ میں 30 سے 35 kg وزن کم ہو جاتا ہے. ہاں، یہ ہم نے فیٹ کو برن کرنا ہے اور مسلس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. یہ بات سمجھنی ضروری ہے. بہت سارے لوگ نا صرف وزن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکیل پہ. ایک بندہ جس نے 10 kg وزن کم کیا خالی ڈائٹ سے، ٹھیک ہے، دوسرے نے ڈائٹ اور مسل ٹریننگ سے کم کیا. جس نے خالی ڈائٹ سے 10 kg کم کیا اس کا 60% مسل لاس ہوگا، 40% فیٹ لاس ہوگا. جس نے مسل ٹریننگ کے تھرو کم کیا نا 10 kg، اس کا 90% فیٹ لاس ہوگا، 10% مسل لاس ہوگا. اور جتنا ہم نے وزن کم کرنا ہے نا، اس میں ہم نے چربی کو جلانا ہے، پٹھوں کو طاقتور رکھنا ہے. جتنے ہمارے پٹھے زیادہ ہوں گے اتنی ہماری ڈائبٹیز کے چانسز کم ہیں، اتنی ہماری باڈی میں گلوکوز کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے. مسلز میں ہوتے ہیں مائٹوکانڈریا، یہ انرجی پاور ہاؤس ہے. صحیح. جتنے ہمارے مسلز اچھے ہوں گے اتنا ہمارا میٹابولزم اچھا ہوگا، اتنے دوبارہ ویٹ گین کرنے کے چانسز کم ہوں گے. اکثر خواتین جو شادی بیاہ کے لیے اپنا وزن کم کرتی ہیں دوبارہ سے کیوں بڑھا لیتی ہیں؟ کیونکہ خواتین اوور ویٹ نہیں ہے، انڈر مسل ہے. کیونکہ کبھی زندگی میں مسل ٹریننگ کی ہی نہیں. تو ویسے بھی بڑھتی عمر کے ساتھ نا ایک چیز جو باڈی میں ہو رہی ہوتی ہے وہ مسل لاس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سارکوپینیا. تو ہائی پروٹین ڈائٹ کے ذریعے اور مسل ٹریننگ کے ذریعے ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ادروائز یہ چیز بڑھتی رہے گی، مسل لاس ہوتا رہے گا. اچھا، یہ تو بڑا مسئلہ آپ نے حل کیا. یہ بڑی کامن کمپلینٹ ہے لوگوں کی. لوگ کیٹو کر لیتے ہیں، کچھ ایکسرسائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ بچیاں جو ایسے آپ نے، لڑکے بھی ایون شادی کے دنوں میں وہ ویٹ لوز کرتے ہیں اور اس کے بعد سے پھر ایک دم گین کر لیتے ہیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. اچھا، اس کو مسلسل اگر کوئی شخص اپنا محنت کر کے ایک دفعہ اس نے ویٹ کم کر لیا تو سسٹین رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بیسٹ ٹول ہے. اپنی ایٹنگ نا ہیبٹس ڈیولپ کریں کہ میں نے اس ٹائم اور اس ٹائم کھانا ہے. اس کے بیچ میں بلیک کافی، گرین ٹی، پانی انٹیک رکھیں. کیلریز آپ کی اسی 2 ٹائم میں آئیں گی. اس سے یہ ہے کہ آپ کی ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اس کے اوپر لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں کہ ہم نے ایک کچھ عرصے کے لیے نا پورے دن میں فاسٹنگ کرنی ہے، واٹر فاسٹنگ کرنی ہے. اس دوران ہم نے نہیں کھانا. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کی بھوک کنٹرول ہو جاتی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے. اس پہ ایک چیز کہ اب وہ جو وقت اس نے بھوکا رہنا ہے، تو ایک شخص اگر یہ سوچے کہ میں رات کو 10 بجے سو جاتا ہوں، صبح 6 بجے تک بھوکا رہتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی باڈی میں اتنا اسٹورڈ فیٹ ہے جو آپ کو انرجی دے سکتا ہے. ہم ہائبرڈ ہیں. نہیں، وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پروسیس فالو ہو جائے گا رات کو نہ کھانے سے، وہ تو آلموسٹ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، لیکن وہ جو رات کو کیا کھایا ہے، جو ایٹنگ ونڈو تھی اس میں کیا کھایا ہے، آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. صبح 6 بجے اگر آنکھ کھلی ہے تو اس کو 9 بجے تک لے جائیں. پہلا میل 10 بجے تک لے جائیں، 12 بجے تک لے جائیں. 1 میل اے ڈے پہ آ جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر آپ پورا دن کھائے بغیر نہیں رہ سکتے تو آپ کے اندر کا موسم تباہ ہو چکا ہے. اوکے. آپ اگر دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ہفتے میں 2 روزے رکھنا, بھوک رکھ کے کھانا, 2 خوراک کے بیچ میں وقفہ رکھنا, یعنی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے ڈیزائن پہ بنایا ہے کہ ہم کھائیں اور اس کو استعمال میں لے کے آئیں. ہمیں زیادہ خوراک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. صحیح. ہم جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد منچنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھا رہے ہوتے ہیں نا, اس سے انسولین لیول سپائک کرتے ہیں. اوکے. اور جب انسولین کے لیولز بڑھے رہتے ہیں نا, تو انسولین ایک ڈکٹیٹر ہارمون ہے. جب اس کے لیولز بڑھ جاتے ہیں یہ کاؤنٹر ہارمونز کو سپریس کر دیتے ہیں. کاؤنٹر ریگولیٹری ہارمونز کیا کرتے ہیں؟ توانائی کو بحال کرتے ہیں. تو اس لیے پیشنٹ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کے باوجود ہم لیتھارجک محسوس کر رہے ہیں. اور اس کے برعکس جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں, اس دن ایک صاحب آئے, ان کو ہمیں روکنا پڑ گیا. انہوں نے 1 میل اے ڈے کی طرف آئے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 48 آورس فاسٹنگ کرنی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس سے آٹوفیجی ایکٹیویٹ ہوتی ہے, کینسر کے خلیے مرتے ہیں, ہماری فیملی میں ٹینڈنسی ہے. تو میں نے سوچا میں ذرا پرولونگ فاسٹنگ کر لوں, آٹوفیجی کو ایکٹیویٹ کر لوں. یہ ایک خود کار نظام ہے جس کے ذریعے باڈی اپنے آپ کو خود ہیل کرتی ہے, کینسر کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. تو 48 آورس تک گئے اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اب میں نے ہفتہ کرنی ہے. وہ تو پھر اماں جی راستے میں آ گئی کہ بھائی بیٹا خدا کے لیے تم کن چکروں میں پڑے ہو کیا رہا تھا. میرا اپنا بھی یہ ایکسپیرینس ہے. میں نے جب 48 آورس فاسٹنگ کی تھی, 46 آورس تھی میرے لیے, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا, پہلا جو تقریباً 24 گھنٹے تھے اس سے آگے میں تھوڑا انکمفرٹیبل ہوا. لیکن جب نیکسٹ ڈے میں اٹھا نا, الیکٹرولائٹس میں لے رہا تھا, معدنیات, نمک ملا پانی, یہ میں پی رہا تھا. تقریباً جب 40 گھنٹے گزرے ہوئے تھے نا, یہ اسٹوری میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میرے انرجی لیول اتنے زیادہ تھے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, اور بھوک کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اور میں جس جگہ پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا وہاں پہ سامنے فوڈ کورٹ تھا, وہاں لوگ کھانا کھا رہے تھے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا تو یہ کھا کے انرجیٹک نہیں محسوس کر رہے ہوں گے جتنا میں فاقے میں انرجیٹک محسوس کر رہا ہوں. اگلے دن میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو سنی. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی توانائی فاقے سے بحال ہوتی ہے اتنا کھانے سے کدھر بحال ہوتی ہے. جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو کھانا دیتا ہے, جن سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کو فاقہ دیتا ہے. تو میں تو بالکل نہ ایک الگ ہی اس میں چلا گیا کہ کیونکہ مجھے پراپر وہ ایکسپیرینس کروایا گیا. آج جب میں نان مسلمس کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ 3 days واٹر فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ آپ کو اسٹرانگ کرنا, تگڑا کرنا کہ آپ اپنی بھوک کے محتاج نہیں ہو. آپ کی بھوک آپ کی غلط فہمی ہے. اتنا جسم میں انرجی سٹور ہے فیٹ کی فارم میں, تو اگر تو اصولاً ہمیں 10-15 دنوں کے لیے کہیں بند کر دیا جائے نا پانی کے ساتھ, تو ہماری روح قبض نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اتنا سٹورڈ فیٹ ہے. لیکن سائیکولوجیکلی ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں ذرا سی بھوک لگتی ہے, ہم کہتے ہیں چائے اور بسکٹ, تھوڑا سا کوئی اسنیک لا دو, کوئی پروسیسڈ فوڈ لا دو. تو ان چیزوں سے ابھی ہمیں نکلنا پڑے گا. آپ نے پوری گفتگو میں نفسیات کا بڑا ذکر کیا ہے, اور مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اسٹریس کا شروع میں آپ نے ذکر کیا ہے, انزائٹی کا, اسٹریس کا, یہ کوئی فیشن میں آ گیا مجھے لگتا ہے. آج کل ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے انزائٹی ہے. بدقسمتی سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, پچھلے کوئی 1 دہائی سے کچھ نئی چیزیں آنا شروع ہوئیں اور ہم نے اپنی ٹین ایج میں یہ چیزیں فیس نہیں کیں. آج کا ٹین ایجر وہ کمپلینٹ کر رہا ہے کہ مجھے انزائٹی ہے, مجھے ڈپریشن ہے. یہ انزائٹی اور ڈپریشن کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جس کو یہ انزائٹی اور ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں, اور پھر اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ نا, چونکہ ایک عام فہم بات ہونی چاہیے, اس کو آسان کر لیتے ہیں کہ جو انسان ماضی میں رہتا ہے وہ غمگین رہتا ہے, جو مستقبل میں رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے, اور جو حال میں رہتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے. تو آپ جب قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں نا تو وہ آپ کو صاحب حال بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کہ بھائی رازق اللہ ہے, عزت ذلت اللہ کے پاس ہے, رزق تمہارا اللہ کے پاس ہے, زندگی موت اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ کو سپرد کر دو. پیچھے کوئی چیز رہ گئی ٹینشن والی؟ بالکل. جو حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان ہی نامکمل ہے. اس نے پالنے والی صف پہ ایمان ہی نہیں لایا. ماضی میں جو ہو چکا, انسان ماضی میں جا کے اس کو بدلنا چاہتا ہے. حد چیک کریں کہ جو اللہ نے ویسے ہی گزار دی اس کو جا کے پھر بدلنا چاہتا ہے. تو اس چیزوں کے اوپر کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یا وہ مجھ سے جو بات کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ کیا پریشر لے کے آیا ہے. اس دن یہ میں فرسٹ ٹائم کوٹ کر رہا ہوں, اس دن ایک صاحب آئے, میں بڑا ایموشنل بھی ہو گیا کیونکہ ہم سب نا
اپنے بچپن میں نہ کسی نہ اس طرح کی چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں. اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی. اس نے کہا کہ میں نا بچپن میں اپنی والدہ میں ایک ہی بیٹا تھا, تو میری والدہ نے مجھے بڑا پروٹیکٹ, لیکن کمبائنڈ سیٹ اپ تھا تو میری والدہ کو بڑی جو ہے ڈومیسٹک وائلنس اور بڑی اذیت سے میں گزرتا دیکھتا, اور وہ مجھے اس کا ٹوٹل فوکس تھا مجھے پروٹیکٹ کرنا. صحیح. اور میں اکیلا تھا, باقی وہ لوگ زیادہ تھے. کہتے ہیں پھر اللہ نے, وہ ماں کی دعا تھی, مجھے نکالا, میں بڑا کچھ کر کے, اور کافی سالوں کے بعد نا میں انہی لوگوں میں واپس لوٹا. اور جب میں ان میں بیٹھا نا تو وہ لوگ وہی غیبتیں کر رہے تھے, وہی نگیٹیوٹی تھی, اور کافی ساری بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے. اور جب میں نے دیکھا نا کہ جس وقت یہ میرے خلاف پلاننگ کرتے تھے اس وقت اللہ میری طرف سے پلاننگ کر رہا تھا. اور وہ جو میں واپس گیا اور میں نے سر سجدے میں ڈالا نا, کہتے ہیں ڈاکٹر وسیم میرے وہ جو بچپن کا جو ٹرامیٹائز بچہ تھا نا وہ ہیل ہو گیا. مجھے اللہ نے دکھا دیا کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی. اور کہتے ہیں میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت, لیکن مجھے ایسے لگا کہ میری والدہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. تو یہ جو چائلڈہڈ ٹراماز ہے نا یہ کہیں نہ کہیں چلتے رہتے ہیں. آج کل کا جو نوجوان ہے نا اس کے پاس موبائل ہے, اس کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ جو لوگ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں نا 6-7 مہینے کے بعد, جب واپس آتے ہیں سارے انسان کے بچے بنے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا وقت مل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں آئیڈل ٹائم, کہ وہ ان کے پاس اور کوئی ڈسٹریکشن ہوتی نہیں ہے تو انٹروسپیکشن ہوتی ہے, اپنے اندر جھانکتے ہیں. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ویسے بھی نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ورزش کر رہے ہوتے ہیں, ہائکنگ ہو رہی ہوتی ہے پہاڑوں میں, اور ساتھ ساتھ فری ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس. تو اور بعض جگہوں پہ سگنل بھی نہیں ہوتے, اور بعض جگہوں پہ سگنل بھی نہیں ہوتے. اس کو کہتے ہیں ایموشنل ریگولیشن, کہ آپ کے ایموشنز ریگولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آج کا انسان صبح اٹھتا ہے موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, موبائل کی سلیوری کر رہا ہے. اب اس کے پاس اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے. ایموشنز اس کو آ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس اور کام ہے. رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو وہ سارے ایموشنز اکٹھے ہو کے اس کے اوپر آتے ہیں, نیند بھی اڑ جاتی ہے. اب جب وہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں نا وہ مینیج نہیں کر پاتا, تھاٹس کو اپنی پروسیس نہیں کر پاتا, اور پھر وہ مستقبل کے بارے میں اس کو کوئی نہ کوئی فیئر آ جاتا ہے, کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے. صحیح. حالات اچھے ہوں تو مغرور کر دیتا ہے, حالات سخت ہوں تو مایوس کر دیتا ہے, اور انہی چیزوں میں وہ بیچارہ پھنسا رہتا ہے. اور پھر اس کی انتہا جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے یا ڈپریشن ہے. ماضی میں چپکا رہے گا تو بس ہوپلیس ہو جائے گا, فیوچر کے بارے میں سوچتا رہے گا تو اینکشیس رہے گا, اور پھر وہ جسمانی شکل بھی بیماریاں اختیار کرتی ہیں. مطلب اس میں سائیکوسومیٹک یعنی کہ تھاٹس بیکم تھنگس, جو آپ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے. اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حسن خیال ہے. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے, ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہیں. کوئی تو ہو جو ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں دور کرے. آج وہ لوگ نہیں رہے, وہ اخلاص نہیں رہا. ہم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ چاہتے کیا ہو, یہ سب سمپل سا سوال ہے. صحیح. کہ آپ کا گول کیا ہے؟ بالکل. تو وہ یہ کہیں گے کہ پتہ ہی نہیں کیا گول ہے. صحیح نہیں. یا تو باہر کوئی گاڑی نہیں لینی ہے, یا کوئی پلاٹ نیا لینا ہے, یا کوئی اسی طرح سے مطلب کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی نہ کوئی ہمارا گول ہوتا ہے. اصل میں جب تک آپ کی کوئی پرپسفل لائف نہیں ہے نا, کوئی بڑا پرپز نہیں ہے, تب تک آپ ڈر خوف سے بچ نہیں سکتے. آج کا انسان جو ماڈرن مین کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ماڈرن مین کی ٹریجڈی مر چکی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. آج میں نے اپنی ٹیم سے نا ایک بڑی پیاری ریسرچ شیئر کی. یہ ہوتے ہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اور ارلی ریٹائرمنٹ والے لوگ نا, ریٹائر ارلی. وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ 50-60 سال کی عمر میں نا ریٹائر ہو جائیں تاکہ بہترین زندگی گزاریں. دیکھا یہ گیا کہ جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی, یعنی کہ آج کل کا نوجوان جو ہمیں دیکھ رہا ہے نا, جو بہت کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے عبرت ہے. اور انہوں نے جب فائنینشیل انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے, فائنینشلی اپنے آپ کو اچیو بھی کر لیا, جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی نا شدید ڈپریشن میں چلے گئے, اور 2 سال کے اندر ہی انہوں نے دوبارہ کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف مانیٹری جو بینیفٹ ہے نا, جو دنیاوی جو خواہشات ہیں, وہ سب کچھ نہیں ہے. میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد ہیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جب سے میں نے سننا شروع کیا, انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. ان کی ایک بڑی پیاری بات, اور اس کو نہ ہر بندہ نہ اپنے ساتھ باندھ لے. اگر تمہاری ذات سے, تمہاری ذات کے شر سے لوگ محفوظ ہیں تو تمہارے دین کی ابتدا ہو گئی. اگر تمہاری ذات سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے تو تمہارا دین مکمل ہو گیا. تو روزانہ سونے سے پہلے نہ یہ کویشچن خود سے کرو کہ کیا تمہارے شر سے لوگ محفوظ ہیں, پڑوسی محفوظ ہیں, بیوی بچے محفوظ ہیں, مبارک و دین کی ابتدا ہو گئی. اور پھر
خود سے کویشچن کرو کہ آج کسی کو فائدہ پہنچایا, چاہے وہ بے زبان جانور ہی کیوں نہ, اور اگر جواب ہاں میں ہے نا تو سمجھ جاؤ کہ دن اچھا گزر گیا. اور مومن کا تو ڈے ٹو ڈے کام ہوتا ہے, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلے دن ہم اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. یہ جو بڑی بڑی پلاننگ ہے نا, یہ وہی کریں جن کو سوٹ کرتی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ڈے ٹو ڈے چلیں, ٹھیک ہے, اخلاص کے ساتھ چلیں گے, بالکل صاحب حال ہو جائیں گے, موجود لمحے پہ راضی رہیں گے, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرتا رہے گا. تو خیال کی آسانی بڑی آسانی ہے جی. ونڈرفل جی.